یہ نظام حکومت پر آ کر اگر بات کی جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے پہلے تک، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینۃ المنورہ میں اور باہر انحائے عرب میں اور دیگر جگہوں پر جو لوگ مطیع اور فرما بردار ہو کر اسلام لائے تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پابند تھے، کوئی نظام حکومت نہیں تھی باقاعدہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ النبی بلا فصل ہے، ان کا جب دور آیا تو انہوں نے اپنے دور کے اندر 3 سے 4 کام کیے۔ اول تو یہ کام کیا کہ مرتدین اور گستاخان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کیا۔ وہاں سے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرصت ہوئی تو دیگر مشغولیات کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشغول ہو گئے، اور یہی دور تھا کہ 2-2.5 سال کے بعد حضرت کی وفات ہو جاتی ہے اور خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں۔ یہاں سے ایک اسلامی دور حکومت شروع ہوتی ہے جو واقعتاً جس کو ایک دور حکومت کہا گیا ہے۔ باقاعدہ نظام بنے ہیں، باقاعدہ قوانین بنے ہیں اور باقاعدہ محکمے بنے ہیں کہ جو ملک کے نظام کو سنبھال سکیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے فہم و فراست کی شخصیت تھی تو انہوں نے اپنے لیے ایک شورائی کمیٹی بنائی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کرتی تھی، اور یہ ان کے مشاورت کے مطابق نظام حکومت چلاتے تھے۔ اور ایک بڑی بات جو مجھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پسند آئی وہ یہ ہے کہ حضرت کی عادت شریفہ یہ تھی کہ احکامات دے کر لشکروں اور فوجوں کو روانہ کرتے تھے، خود نہیں جاتے تھے۔ جو سکندر اعظم نے اتنی زمینیں فتح کی، کیونکہ ظاہر بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل سکندر اعظم نے بڑی زمینیں فتح کی یا نوشیروان نے کی تھی۔ تو سکندر اعظم نے اتنی زمینیں جب فتح کی، سکندر اعظم خود گھوڑے پر بیٹھتا تھا اور تمام میدانوں کا خود چکر لگاتا تھا اور فوجوں کو احکامات خود جاری کرتا تھا۔ لیکن ان کے برعکس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں نہیں جاتے تھے، وہ خلیفۃ المسلمین تھے، وہ تمام مسلمانوں کے احکامات کو دیکھتے تھے، نظام عدل کو دیکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف احکامات یہ دیتے تھے کہ آپ جو ہیں فلاں جگہ سے حملہ کرنا اور اس طرح لڑنا اور اس طرح لڑنا، یہ تمام احکامات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہیا کرتے تھے۔ اس کے بعد چونکہ اگر ایک ریاست ہے 22 لاکھ مربع میل سے زائد زمین آپ کی ریاست میں آ جاتی ہے تو آپ ایک حکمرانی پوری ریاست پر نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو اضلاع یا صوبوں کی ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے، آپ صوبہ بندی کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر تاریخ یعقوبی کے مطابق 8 صوبے بنائے تھے، جن میں مکہ، مدینہ، مصر، فلسطین، عراق، شام یہ سارے شامل تھے، جزیرہ عرب ایک الگ تھا۔ تو ان تمام کو 8 صوبوں میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد جب آپ نے غسانی اور ساسانی حکومتوں کا کایا پلٹا تھا تو چونکہ وہ لوگ اضلاع کا نظام کر چکے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ضلعوں کے اندر پورے نظام نوشیروان کو برقرار رکھ کر 3 ضلعوں میں آپ نے تقسیم فرمایا۔ ایک کا نام پیتھروس تھا اور جس کے اندر یہ قم، اصفہان اور یہ تمام مکران تک کے علاقے آ جاتے ہیں، سجستان، سیستان، یہ تمام علاقے آ جاتے ہیں۔ اور ایک فارس تھا، اس کے اندر بھی یہ جو نیشابور کے علاقے ہیں، جو ہرات ہے افغانستان کا، یہاں سے لے کر یہ سارے جو رشینز کے علاقے ہیں، یہاں پر انہوں نے ان کا نام رکھا تھا۔ اور تیسرا جو ان کا فیض تھا جس کو ہم تیسرا صوبہ کہہ لیں، ان کے اندر بھی یہی خراسان کے علاقے اور یہ عراق تک کا جو علاقہ تھا، چونکہ عراق ان کا اپنا ایک ضلع تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ترتیب دی۔ پھر ہر ضلع کے لیے الگ الگ عمال تھے، الگ الگ گورنرز تھے، ان گورنروں کو حضرت امیر المومنین خلیفۃ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احکامات جاری کرتے تھے کہ اب آپ فلاں حکم پر عمل کرائیں، فلاں حکم پر عمل کرائیں۔ جن عمالین کو بھیجتے تھے، ایک بات تو میں ذکر کر چکا ہوں کہ ان سے احتساب ہوتا تھا، مالی احتساب ہوتا تھا کہ آیا آپ نے پیسے کتنی ترقی کی، کتنے تنخواہیں لی اور کہاں پہ آمدنی آپ کی تھی، ذرائع آمدن کیا تھے، ایک مکمل احتساب تھا، کوئی ایسا نظام نہیں تھا۔ دوسرا، جب کسی عمال کو عامل بنا کر یا گورنر بنا کر کہیں پر بھیجتے تھے تو اس کو حکم فرماتے تھے کہ بھائی باریک روٹی نہیں کھانی، مطلب پیسا ہوا آٹا نہیں کھانا، لوگوں کو میسر نہیں ہوتا، اگر آپ اس طرح کریں گے، شاخ خرچیاں کریں گے
تو ریاست پر بوجھ آئے گا. یہ لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ہمارے بھی دور تک یہ سرایت کر جائیں. اور دوسرا حضرت عمر یہ فرماتے تھے کہ کبھی آپ نے عمدہ لباس نہیں عمدہ لباس پہنیں گے تو لوگوں میں یہ آئے گا کہ یہ امیر المومنین ہے. آپ نے سادہ رہنا ہے. تیسرا یہ ہے ترکی نسل جس کو عربی نسل گھوڑا مشہور ہے جس کے بارے میں، آپ نے ترکی نسل گھوڑے کے اوپر کبھی سواری نہیں کرنی. اور چوتھا آپ نے دربان نہیں رکھنا. جب آپ چوکیدار اور دربان رکھیں گے آپ کے پاس اہل حاجت حضرات نہیں آئیں گے، وہ حاجت نہیں پیش کر سکیں گے. تو اس وجہ سے آپ کے دروازے کھلے رہنے چاہیے. جب آپ کے دروازے کھلے رہیں گے تو حاجت مند لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور اپنی شکایتیں لائیں گے تاکہ ان کا ازالہ ممکن ہو سکے. یعنی عوام کی رسائی حکمرانوں تک انتہائی آسان تھی. وہ اتنی آسان تھی کہ حکمران براہ راست عوام سے مسائل پوچھتے تھے. اور پچھلے دنوں جب میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا تو یہ بات میں ایک وہاں پہ پولیس اسٹیشن کی مسجد ہے وہاں پہ میں بات کر رہا تھا تو میں نے ایک بات کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کھلی کچہری لگائی. ان کے عمالوں نے کھلی کچہری لگائی. اوپن ڈور پالیسی جو ہے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اوپن ڈور پالیسی حضرت عمر کی پالیسی تھی. اور یہی ہے جو یورپین کنٹریز ہے وہ عمر لاز کے تحت اوپن ڈور جو ان کی پالیسیز ہے وہ اس کو برقرار رکھتے ہیں. اور آج بھی ان کا وزیر اعظم بغیر پروٹوکول کے عوامی اجتماعات کی طرف چلا جاتا ہے. اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں کے مسائل سننے کے لیے آیا ہوں. تو خلیفہ کے یہ احکامات تھے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نظام حکومت تھی جو حضرت عمر نے بڑی منظم طریقے سے بنائی تھی اور اس سے ملک جو ہے وہ کنٹرول میں آیا. ایک حکمران 22 لاکھ مربع میل کے لیے صرف ایک حکم بالفاظ دیگر ایک آرڈر جاری کرتا اور پورے 22 لاکھ مربع میل میں وہ نافذ ہو جاتا. یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام حکومت.